السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رائمنڈ 2015 میں جو عالمی شورا بنی، بلکہ یوں کہو کہ بنائی گئی دھوکے بازی اور پلاننگ کے ساتھ، اس کو میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے آڈیو کے ذریعے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ شورا بنائی گئی۔ جب یہ شورا بنی تو اس کے ایک دن کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے آڈیو اور واٹس ایپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس بات کو وائرل کیا کہ شورا بن چکی ہے۔ اول یہ کہ جو بات مشورے سے طے پائی ہو اس کو کسی واٹس ایپ اور آڈیو کے ذریعے سے دنیا میں پھیلانا، یہ ہمارے بڑوں اور اکابرین کا طریقہ نہیں اور نہ ہی دعوت کے کام کا نہج ہے، بلکہ شورا حضرات نے مولانا طارق جمیل صاحب کو استعمال کیا ہے۔ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ان کے فعل سے اختلاف ہے کہ انہوں نے اجرت کے ساتھ اس بات کو دنیا میں پھیلایا۔ تو سب سے اول بات یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو آڈیو ہے، جو انہوں نے تقریباً 7 منٹ کا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے اور دنیا کے بہت سارے لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے۔ تو میں ان کے اس آڈیو کے ٹکڑے کر کے آپ کے سامنے ایک ایک بات کو وضاحت کرتا چلوں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کس طریقے سے مکر کے ساتھ یہ شورا بنائی گئی ہے۔ تو سب سے اول عالمی شورا کا یہ جھوٹ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت یوں کہا تھا کہ کل رات کو حاجی عبدالوہاب صاحب نے یوں فرمایا کہ میں نے کوئی عالمی شورا نہیں بنائی، بلکہ وہی شورا کی تکمیل کی جو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی۔ تو یہ عالمی شورا حاجی عبدالوہاب صاحب نے نہیں بنائی، بلکہ شورا کی تکمیل کی۔ تو شورا حضرات اپنی تحریک کو عالمی شورا کے نام سے چلاتے۔ یہ ان لوگوں کا سب سے اول جھوٹ ہے، یہ کہ جب یہ عالمی شورا بنی نہیں تو اپنی تحریک کو عالمی شورا کا نام دینا یہ غلط ہے۔ آپ آڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ اس طرح یہ شورا بنا۔ کل رات بھی میں حاجی صاحب کی خدمت میں تھا، میں ابھی بھی رائمنڈ میں ہوں، تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شورا بنائی ہے، کوئی عالمی شورا نہیں ہے، یہ وہی شورا ہے جو مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی، اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی ہم نے تکمیل کی ہے، لہذا سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شورا کیسے بنائی گئی۔ تو رائمنڈ میں جب پہلے دن جمع تھے، جس میں دوسرے ممالک کے لوگ، ذمہ دار حضرات اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب بھی تھے، تو اس وقت یہ خاص کر کے دہلی کے لوگ اور نظام الدین کے حضرات، انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے کس طریقے سے پلاننگ اور احتجاج اور اصرار کے ساتھ شورا بنانے کی رائے رکھی، اور ایک کے بعد ایک لوگ کس طریقے سے ضد پر تھے اور اصرار پر تھے۔ اس کا پورا آڈیو تقریباً 30 منٹ کا ہے، اور یہ ریکارڈ کرنے والا وہی آدمی ہے جو حاجی ممتاز اور بھائی سنوبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کے یوٹیوب پر جب آپ لکھیں گے کہ میں نظام الدین شورا رائمنڈ 2015، تو اس کے اندر 3 سٹیپ پر وہ آڈیو مل جائیں گی۔ اس آڈیو کو سننے کے بعد، وہ مشورے کا آدھے گھنٹے کا تقریباً ریکارڈ ہے، یہ سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کتنا اصرار اور کتنا پلان تھا ان لوگوں کا، کتنی ضد تھی، اور یہ پرانے کیسے تھے، اتنا جھگڑا کر رہے تھے اور فساد برپا ہو گیا مشورے کے اندر۔ بہرحال جب ان لوگوں کا یہ مقصد حاصل نہیں ہوا شورا بنانے کا، تو ان لوگوں نے دوسرے دن بند کمرے میں جمع ہو کر ایک تحریر تیار کی، جس کا آپ آڈیو مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سن لیجیے۔ بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہوگی۔ تو
تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے احباب اور رائمنڈ کے احباب، یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے، انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی، کچھ نام تجویز کیے اور وہ حاجی صاحب کو دکھائی گئی، تو حاجی صاحب نے اس کو درست قرار دیا اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دستخط. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے دن 2 ملکوں کے لوگوں نے جمع ہوئے اور ایک تحریر تیار کی نظام الدین کے پرانے اور رائیون کی شورا نے. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کہتے 2 ملکوں نے یہ تحریر تیار کی اور پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی. جب ان لوگوں نے تحریر تیار کی تو اس وقت نہ مولانا سعد صاحب موجود تھے، نہ حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، اور نہ ہی بنگلہ دیش کی شورا کو اس بات کا علم تھا، اور کسی ملک کے ذمہ دار وہاں نہیں تھے 2 ملکوں کے علاوہ. اور پھر یہ نام بھی انہی لوگوں نے چنے جو ایک ہی ذہن اور ایک ہی گروپ کے لوگ تھے جو شورا بنانا چاہتے تھے. اور پھر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اس کی دلیل بطور دلیل کہ میں حاجی عبدالوہاب صاحب کا آڈیو بھی آگے پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ تحریر الگ کمرے میں تیار کی گئی ہے، تحریر تیار کرنے والے الگ لوگ ہیں. اور پھر حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے گئے تو حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے جا کر یہ جھوٹ بولے کہ سب لوگ اس پر تراضی ہے، سب لوگ اس پر متفق ہے شورا بنانے پر، اور یہ نام ہم نے چنے ہیں، آپ اس پر دستخط کر دیجیے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے والے سیدھے سادے اور صریف الطبیعت انسان کہ انہوں نے کہا جب سب اس پر متفق ہے تو میں بھی اس پر متفق ہوں. یوں کر کے انہوں نے 101 مرتبہ اللہم اغفرلی واغفرلی پڑھ کر دستخط کر دیجیے. تو سب سے پہلے آپ حاجی عبدالوہاب صاحب کا آڈیو ملاحظہ فرمائیے. پوچھ رہے تھے کہ آپ نے شورا بنائی ہے کیا؟ حاجی صاحب نے جب دستخط میرے بات یہ سب ہے یہ سب آئے میرے پاس، میں نے کہا 101 مرتبہ اللہم اغفرلی واغفرلی پڑھو. سب نے ایک چیز پہ اتفاق کیا، میں نے بھی اس پہ اتفاق ہو جائے گا وہ چلے گا. اور مشورے والے یہ سب آئے تھے اتفاق کر کے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. چلیں اس کے اندر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ ان لوگوں نے صرف 2 ملکوں کے لوگ نے جمع ہو کر ایک تحریر تیار کی اور اس کے اندر نام چوز کیے شورا کے. حالانکہ شورا کے نام چوز کرنے کا حق صرف مولانا سعد صاحب کو ہے اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہو. یہ حضرات کون ہوتے ہیں شورا کے نام کو انتخاب کرنے والے؟ اور اس کے بعد دوسرا جھوٹ یہ بولے، دوسری بات یہ کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس جا کر جھوٹ بولے کہ سب اس پر راضی ہے. اور تیسری بات یہ کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر مشورہ کیے صرف استخارہ کی دعا پڑھ کر اس میں دستخط کر دی. حالانکہ اجتماعی امور کے اندر مشورہ کرنا واجب ہے، اتنا اہم مشورہ ہے. اور اس وقت جب حاجی عبدالوہاب صاحب نے دستخط کیے تو اس وقت مولانا سعد صاحب وہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہی بنگلہ دیش کی شورا وہاں موجود تھی. تو ان لوگوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھسلا کر یہ شورا بنائے اور الگ الگ جگہوں پر جا کر الگ الگ جگہ پر لوگوں کے پاس گئے. حج پھر وہاں سعد صاحب کے پاس گئے اور پھر بنگلہ دیش کی شورا کے پاس گئے. یعنی ان لوگوں نے تمام لوگوں کو جمع نہیں کیا اس وجہ سے کہ تمام کی رائے ہماری رائے سے اگر متفق نہیں ہوئی تو ہمارا کام نہیں بنے گا. تو اس طریقے سے انہوں نے یہ چال بازی بھی کی ہے اور اس کے اندر دستخط صرف 2 ملکوں کے لوگوں کے ہیں. اس کا آڈیو بھی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے. فرما دیا. پھر حاجی صاحب کی خدمت میں وہ ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بلا کر وہ تحریر ان کے اس پر باقی جو نظام الدین کے حضرات تھے ان کے بھی دستخط کروائے، جو پاکستان کی شورا کے حضرات تھے ان کے بھی دستخط کروائے اور میرے بھی اس میں دستخط موجود ہیں.
تو اس کے بعد پھر اس کی کاپیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئیں اور مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا. تو اس طرح یہ شورا بنا. کل رات جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ اس تحریر کے اندر نظام الدین کے حضرات کے دستخط ہیں، رائمنڈ کی شورا کے دستخط ہیں. صرف اس تحریر میں 2 ملکوں کے لوگوں کے دستخط ہیں، باقی کسی ملک کے کسی ذمہ دار کے دستخط اس کے اندر موجود نہیں. حتیٰ کہ مولانا سعد صاحب کے دستخط نہیں اور نہ ہی مولانا ابراہیم صاحب کے دستخط ہے اس میں. مولانا ابراہیم صاحب تو اس وقت نظام الدین میں تھے اور نہ ہی اس کے اندر بنگلہ دیش کے ذمہ دار کے دستخط. اور بنگلہ دیش کے ذمہ دار کو تو اس بات کو پتہ بھی نہیں تھا. جب ان حضرات نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے دستخط لینے کے بعد بنگلہ دیش کی شورا کے پاس پہنچے تو بھائی واصف الاسلام صاحب کا ایک بیان ہے جو میں اس کے اندر جوائن کروں گا. انہوں نے یوں کہا کہ بھئی ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ شورا بنانی ہے، اور ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہ نام چوز کیے. تو بنگلہ دیش کی شورا نے کہا ہماری بقیہ شورا تو بنگلہ دیش میں ہے، ان سے مشورہ کیے بغیر ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے. تو صرف 2 ملکوں کے دستخط کے باوجود ان حضرات نے پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ شورا بن چکی ہے اور یہ شورا حاجی عبدالوہاب صاحب نے بنائی ہے. تو یہ لوگ حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لے کر پوری دنیا میں اس بات کی تحریک کو چلاتے ہیں کہ شورا حاجی عبدالوہاب صاحب نے بنائی. حالانکہ آپ لوگوں نے سنا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آڈیو ہے کہ ان لوگوں نے تحریر تیار کر کے میرے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا سب اس پر متفق ہے. تو جب جھوٹ بول کر حاجی عبدالوہاب صاحب کو پھسلا کر ایک تحریر تیار کی گئی اور اپنی تحریک کو چلانے میں حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام لے کر پوری دنیا میں فساد برپا کر رہے، تو لہٰذا یہ شورا ویلڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ شورا قابل قبول ہے. اور آگے کی بات یہ ہے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے پھر یوں کہا 2016 میں جو شورا کے ذمہ دار حضرات رائیونڈ میں گئے تھے تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نے یوں کہا لوگوں کو، شورا حضرات کو، کہ جاؤ نظام الدین میں جا کر ان کے مشورے کے وہاں کے مشورے سے چلو، یعنی اپنی طرف سے نہ چلو. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مشن کی اور ان کے پلاننگ کی بعد میں پتہ چلا کہ یہ کتنی مکاری کے ساتھ یہ کام کر رہے. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کا آڈیو بھی یہ ملاحظہ فرمائیے. سمجھے بات سارے کے ساتھ جاؤ بتیجا دعا مانگو اللہ پاک سارے کے سارے فرمائے سارے کے سارے نظام الدین جاؤ اور دعا مانگو اللہ پاک سے، اور وہاں جا کے جو مشورے سے طے ہو اس کو کرتے رہو، اور وہاں جا کے جو مشورے سے طے ہو اس کو کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اور دعا مانگتے رہو. کرنا چاہیے اور سب کے دل میں اے اللہ ساری انسانیت کو سامنے رکھ کر جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے دل میں ڈال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اجازت. اس آڈیو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دستخط کیے تو ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ لوگ بعد میں جا کر الگ سے پارٹی بنا کر نظام الدین مرکز سے کٹ کر کام کریں گے. تبھی تو انہوں نے جب پتا چلا تو 2016 میں عالمی شورا کے ذمہ دار کو ڈانٹ کر کہا کہ جاؤ نظام الدین اور وہاں کے مشورے سے چلو. تو یہ لوگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا ماننے اور جاننے کے باوجود بھی ان کی اطاعت نہیں کرتے. جب یہ لوگ اپنے بڑوں کی نہیں مانتے تو پتہ چلا کہ جو اپنے مفاد کی بات ہے وہ تو ان کی اطاعت کرتے، ان کی مانتے، اور جو اپنے مفاد کے خلاف ہے تب تو وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی بھی نہیں مانتے، جیسا کہ آپ نے اس آڈیو میں سنا. تو جب مولانا سعد صاحب کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ شورا بنوائی ہے تو رائیونڈ 2015 میں مولانا سعد صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں گئے اور وہاں جا کر کہا کہ یہ حاجی صاحب آپ شورا بنانا چاہتے.
تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر امتی اس ذمہ داری کو سنبھالے، شورا بنانے کی ان کی کوئی منشا نہیں ہے۔ تو پھر مولانا سعد صاحب نے باہر آ کر ایک بیان دیا ہے، وہ بیان بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے مولانا سعد صاحب یوں کہہ کر آئے کہ بنگلہ دیش کی اپنی شورا ہے، پاکستان کی اپنی شورا ہے، نظام الدین کی شورا ہم جا کر وہاں بنواتے، اور پھر جب نظام الدین واپس آئے تو پورے انڈیا کے تمام شعبوں کے لوگ وہاں موجود تھے، تو ان کی موجودگی کے اندر، ذمہ داروں کی موجودگی کے اندر نظام الدین کی شورا بنائی گئی، تقریباً 9 ساتھیوں کی، جس کے اندر مولانا ابراہیم صاحب کا نام ہے، مولانا احمد لاٹ صاحب کا نام ہے، مولانا یعقوب صاحب کا نام ہے، اور اس تحریر کو لکھنے والے بھائی فاروق صاحب بنگلوری ہے، اور اس تحریر کی کاپی کو ایک بنگلہ دیش بھیج دیا گیا اور ایک کاپی کو رائیونڈ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس بھیج دیا گیا، اور وہاں سے حاجی عبدالوہاب صاحب نے جو نام 9 تھے اس کے اندر یوں کہا کہ بھئی 2 نام مولوی یوسف اور مولانا عبدالستار صاحب، یہ ان کی رائے نہیں تھی، اور یہ بات سارے ذمہ دار حضرات جانتے بھی ہیں۔ بہرحال تو جو یہ حضرات نظام الدین سے کٹے ہیں، جب یہ نظام الدین مرکز کی شورا بنی تو اس وقت بھی وہ لوگ کچھ نہیں بولے، لیکن جب 17 رمضان کو مرکز کے اندر مار پیٹ ہوئی تو اس وقت ان لوگوں نے اس بات کو بہانہ بنا کر نظام الدین مرکز سے الگ ہوئے۔ تو یہ لوگ کس کے مشورے سے الگ ہوئے؟ یہ لوگ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے الگ نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو پوچھنے کے لیے وہ گئے تھے، بلکہ چند لوگوں نے اپنی مرضی اور ایک رائے والے جو لوگ تھے انہوں نے باہمی مشورہ کر کے نظام الدین مرکز سے کٹنے کا اعلان کر دیا۔ اور آگے حاجی واصف الاسلام صاحب بنگلہ دیش کے، جو ان کی آڈیو بھی میں اس کے اندر جوائن کرتا ہوں۔ بہرحال جو یہ شورا بنی، یہ شورا قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی یہ اطاعت کے قابل ہے، اور شریعت کے اندر بھی ایسی شورا جس کا امیر متعین نہ ہو، یہ شریعت کے اندر نہ قرآن میں ملتا ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی سیرت کے اندر۔ لہٰذا اس شورا کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ نظام الدین مرکز سے جڑ کر ایک یہ جو شورا تھی 10 آدمیوں کی، اب آپ 2 حضرات رہ گئے، تو اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ سب آپ لوگ 10 نام لکھ دیں۔ یہ کہا بھائی فاروق صاحب نے، بنگلور والے۔ تو مولانا سعد صاحب نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب یہ اتنا عام چیز، اتنی یہ مشورہ ایسا ہوگا، ہمیں تو کسی نے بتلایا، اور ہماری تو رائے نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ ہم جیسے چل رہے ہیں کہ رائیون کی جماعت، نظام الدین کی جماعت، ککرائل کی جماعت، یہ ٹونگی میں اور رائیون میں اکٹھی ہوتی ہے، اور حج کے موقع پہ بھی ہر 2 سال میں، اس میں ہم ساری جو امپورٹنٹ چیزیں اس کو لے لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کچھ لوگ آئے تھے دلی سے جو پہلے کبھی نہیں ان کو ہم نے دیکھا، مشورے میں انہوں نے شور مچانا شروع کیا، تو مشورہ ملتوی ہو گیا۔ دوسرے دن ہم 3 ساتھیوں کو انہوں نے علیحدہ کیا کہ بھائی یہ شورا بنی ہے، آپ 3 کا بھی نام ہے، آپ اس میں دستخط کر دیں۔ تو ہم نے کہا کہاں دکھائیے، تو دیکھا وہ یہ نام کس نے چوز کیا؟ بولے ہر نام عبدالوہاب صاحب نے چوز کیا۔ تو بولا حضرت مولانا صاحب صاحب کی دستخط کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ہم لیں گے۔ تو ہمیں ذرا شک ہوا، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ہم دستخط نہیں کریں گے، اور پھر ہم 3-4 ہیں، ہمارے باقی شورا بنگلہ دیش میں ہیں، اس لیے ابھی ہم نے اعراض کر دیا۔ 2 دن بعد واپسی تھی ہماری، ہم نے جا کے حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا حضرت آپ نے کوئی شورا بنایا ہے؟ ہم نے کوئی شورا نہیں بنایا۔ اس کے گواہ ہمارے 4 شورا کے ساتھی ہم تھے، اور وہاں ڈاکٹر ندیم اشرف تھے، اور بھائی فہیم تھے، مولانا فہیم تھے۔ ہم لوگ آ گئے، تھوڑی دیر بعد مولانا سعد صاحب گئے، اور واپس آ کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں مشورے کی جگہ میں، مائک لے کر انہوں نے کہا کہ ابھی ہم حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نے کوئی شورا بنایا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی شورا نہیں بنایا۔
اس لیے کام جیسے چل رہا تھا ویسے چلے گا. ہاں ہمارے یہاں کوئی عالمی شورا نہیں ہے. ہاں ہمارا مشورہ عالمی ہے. یہ کہا 2-3 دن کے بعد ہم لوگ واپس جب بنگلہ دیش آئے تو وہ خط انہوں نے ساری دنیا میں بھیج دیا کہ یہ عالمی شورا بنا ہے اور یہ باری باری فیصل ہوگا فلاں فلاں. دوسرے سال جب ہم گئے رائیونڈ تو ہم نے پھر بھائی صاحب سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ خط آپ نے کیسے چلایا؟ کہنے لگے ہمارے پاس ساتھی آئے کہ ہم سب کا اتفاق ہے آپ اس میں دستخط کر دیں. وہاں انہوں نے کہا کہ ہر نام حاجی صاحب نے چن چن کر کہا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے کہنے کہ سب کے اتفاق ہے اس لیے آپ سے دستخط کر دیں. ہم نے دستخط کر دیا دوسرے دن. حالانکہ ہماری پوری شورا تھی, ہم سے کوئی نے پوچھا. رائیونڈ کے بہت سارے ذمہ دار شورا تھے پرانے, ان سے کوئی نہیں پوچھا. بخمنی صاحب نے خود کہا. تو پھر ہم نے کہا صاحب آپ کا لکھا ہوا ہے, آپ لوگوں کے دستخط ہے کہ کوئی بھی اہم چیز رائیونڈ میں یا نظام الدین میں اگر کرنی ہے تو سب کی باہمی اتفاق ہونی چاہیے. جب مولانا سعد صاحب کی اتفاق نہیں ہوئی آپ نے کیسے خط کو بھیج دیا؟ تو بھائی صاحب نے بہت دیر چپ رہے, پھر کہا پھر دوبارہ مشورہ کرو. آج تک وہ مشورہ نہیں ہوا اور ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. اس لیے بھائی حضرت مولانا سعد صاحب اللہ پاک ان کی حیات میں برکت دے, کبھی آج تک نہیں سنا یا دیکھا کہ وہ کسی کے نام میں کچھ کہہ رہے ہیں. کتنا بہتان, کتنا جھوٹ, کتنی غیبت, چپ. اور ہم سے بھی یہ کہتے کہ بھائی ہمارا جواب ان اعتراضات اور ان سوالات کا ہمارا جواب ہے کام. ہمارا جواب کیا ہے؟ اس لیے بھائی یہ دیکھنا ہے کہ ہر ساتھی جو بنیادی کام ہے اس میں ہم ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا اپنا 2 گشت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ہمارے اپنی سروزہ لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. 2.5 گھنٹے روزانہ دعوت کے کام کے لیے ہم فارغ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مشورے میں ساتھیوں کو لے کر سارے عالم کی فکر کرتے ہیں.